یورپی یونین کی کوپرنیکس کلائمیٹ چینج سروس موسمی تبدیلی نے تصدیق کی ہے کہ جون 2024 تاریخ کا سب سے گرم جون کا مہینہ تھا۔ اوسط سطحی ہوا کا درجہ حرارت 1991 تا 2020 کے اوسط سے 0.5 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ تھا، جس نے پچھلے ریکارڈ بڑے مارجن سے توڑ دیا ہے۔ یہ شدید گرمی دنیا کی کئی حصوں میں دیکھی گئی، بشمول شمال مغربی یورپ، شمالی امریکہ اور ایشیا کے شمالی اوقیانوس کے سمندروں کی سطح کا درجہ حرارت بھی غیر معمولی طور پر زیادہ دیکھا گیا۔ سلسلے وار سطح پر دیکھا جائے تو یہ مسلسل 12واں مہینہ تھا جبکہ عالمی درجہ حرارت صنعتی دور سے پہلے کے اوسط سے 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ پہنچ چکا۔ C3S کے سائنسدانوں کے مطابق پچھلے سال جون سے ہر مہینہ اپنی نوعیت کا سب سے گرم مہینہ رہا۔ پچھلے مہینے 5 براعظموں پر مشتمل لاکھوں لوگ شدید گرمی کا سامنا کر رہے تھے، جس کی وجہ سے یورپی یونین کی موسمیاتی ایجنسی کوپرنیکس کلائمیٹ چینج سروس C3S نے تصدیق کی ہے کہ جون 2024 اب تک کے ریکارڈ کا سب سے گرم جون تھا۔ یہ بھی مسلسل 12واں مہینہ تھا جبکہ عالمی درجے صنعتی دور سے پہلے کے اوسط سے 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ پہنچ گیا۔ 2015 میں پیرس میں منعقدہ اقوام متحدہ کی موسمیاتی بات چیت کے دوران عالمی رہنماؤں نے ماحولیاتی تبدیلی کے بدترین اثرات سے بچنے کے لیے عالمی اوسط درجہ حرارت میں اضافہ صنعتی دور سے پہلے کے اوسط سے 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ تک محدود کرنے کا عہد کیا۔ ہندوستانی فوج اور منی پور پولیس نے اتوار کے دن منی پور کے مشرقی ضلع میں تلاشی کے دوران بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کرنے میں بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ وزارت دفاع کے بیان کے مطابق مخصوص معلومات کی بنیاد پر 7 جون کو مشترکہ سرچ آپریشن کیا گیا۔ علاقے کی پیچیدگی کی وجہ سے فوجی دھماکہ خیز مواد کا پتہ لگانے والا کتا اسپنر ڈاگ بھی ٹیم کے ساتھ تعینات کیا گیا تھا۔ آپریشن میں ایک ہیوی کیلیبر 70 ملی میٹر لانچر، 2 9 ملی میٹر پستول، ایک 12 بور سنگل بیرل بندوق، ایک امپرووائزڈ گرینیڈ لانچر، 6 گرینیڈ، 2 توپ لانچر، گولہ بارود اور جنگی سامان برآمد ہوئے۔ یہ برآمد شدہ اسلحہ اور گولہ بارود مزید تحقیقات کے لیے منی پور پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ مزید تحقیقات جاری ہے۔ اکتوبر 2023 کو حماس کے 7 حملے کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے غزے پر جنگ کا اعلان کیا، لیکن 10 ماہ بعد آج انہوں نے حماس سے مذاکرات پر اتفاق کر لیا ہے۔ اس دوران تقریباً 40,000 فلسطینی شہری، جن میں سے نصف سے زیادہ بچے تھے، مارے گئے، 90,000 زخمی ہوئے اور 10,000 لاپتہ ہیں۔ غزہ میں کم از کم 3,70,000 رہائشی یونٹس کو نقصان پہنچایا گیا، جن میں سے 79,000 مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ اسرائیل کی آدھی آبادی اکتوبر 7 کے بعد سے چھوڑی جا چکی ہے۔ وہ نیز فوج کو فوجیوں کی کمی کا سامنا بھی ہے۔ نیتن یاہو نے حماس سے مذاکرات پر اس لیے اتفاق کیا کیونکہ اسرائیل میں صورتحال بگڑتی جا رہی ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق 7 اکتوبر کے بعد سے 5 لاکھ سے زائدہ اسرائیلی مقبوضہ فلسطین چھوڑ چکے ہیں۔ سابقہ اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے اسرائیلی شہریوں سے ملک نہ چھوڑنے کی اپیل کی ہے کیونکہ اسرائیل اپنے قیام کے بعد سے سب سے مشکل دور سے گزر رہا ہے۔ اسرائیلی فوج کے سربراہ نے کہا کہ فوج کو فوجیوں کی کمی کا سامنا ہے، جبکہ عوامی مخالفت کے باعث مزید فوجیوں کی بھرتی مشکل ہو رہی ہے۔ ہارٹز نے اطلاع دی ہے کہ درجنوں ریزرو فوجیوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ سزا کے باوجود غزہ میں فوجی خدمات پر واپس نہیں جائیں گے اور سینکڑوں ریزرو فوجی بیرون ملک جا چکے ہیں۔